پہلا سوال بھٹی صاحب کے لیے. بھٹی صاحب، پوچھا جا رہا ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے ایک بار پھر چینی درآمد کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. حالانکہ حکومت ہر بار نظام بہتر بنانے کے دعوے کرتی ہے. اگر اصلاحات کے دعوے سچ تھے تو بار بار درآمد کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ میڈم شیخ، پہلے تو جو لوگ ان دعووں پر یقین رکھتے ہیں میں ان کے لیے ایک دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اپنے حوالے سے کچھ سوچیں، کچھ میڈیسنز وغیرہ لیں، کچھ اس روٹین سے ہٹیں، اپنا علاج کروائیں. 77 سالوں کے بعد بھی اگر جہاں ہم پہنچے ہوئے اگر آپ ان کے دعووں پر یقین کر رہے ہیں تو کمال ہے آپ کا. میڈم شیخ، یہ جو شوگر، یہ صرف شوگر نہیں ہے، ہر شعبہ، شوگر مافیا تو ایک علیحدہ ہے نا، ہر شعبہ کیا ہے؟ نااہلی، بدنیت، لٹ مار، مافیا راج. 4 چیزیں: نااہلی، بدنیتی، لٹ مار اور مافیا راج. اب شوگر مافیا یہ حکومت میں بھی ہے، اپوزیشن میں بھی ہے، سب سے طاقتور ترین مافیا ہے. حکومت کے اپنے لوگ جو ہیں، آپ حکومت خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو، شوگر مافیا کنٹرول کرتا ہے ایک طرح سے، اور وہ اپنی مرضی کی پالیسیاں نکلواتے ہیں. اب کیا کیا؟ 1.5 لاکھ ٹن چینی زیادہ ہو گئی ہے ملک میں، چینی باہر بھجوا دی. ارے بھائی، چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اب چینی باہر سے منگوانی چاہیے. 7.5 لاکھ 8 لاکھ ٹن منگوا لو. اب امپورٹ کر کے پروفٹ، ایکسپورٹ کر کے پروفٹ، اور درمیان میں اب شوگر 1 کلو، جو چینی 1 کلو ہے وہ ڈبل سنچری کے قریب ہے، 196 روپے کے. عمران خان دور میں جب شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالا گیا تھا، پہلا منظم ہاتھ، پہلا باقاعدہ ہاتھ جس میں انہوں نے شوگر مافیا کی ایک رپورٹ لی تھی، اس میں 2-3 حقائق بڑے امپورٹنٹ تھے سامنے کہ 1 روپے چینی کی قیمت بڑھے تو شوگر والوں کو 5 ارب کا منافع ہوتا ہے 1 روپیہ قیمت بڑھنے سے. اور دوسرا اس وقت تھا کہ یہ 54 روپے اگر فی کلو چینی بیچیں تو ان کو ایک ریزنیبل پروفٹ بھی مل جاتا ہے اور ان کے خرچے بھی پورے ہو جاتے ہیں. اب یہ 80 کر دیں، 90 کر دیں تو 100 روپیہ فی کلو یہ زیادہ پروفٹ کما رہے ہیں. اور کیوں کما رہے ہیں؟ اس لیے کما رہے ہیں کہ یہ طاقتور مافیا حکومت میں بھی ہے، اپوزیشن میں بھی ہے، اس لیے حکومتیں عوام ترجیح نہیں ہے. اب مجھے بتائیے 3 طرح کا فوراً انہوں نے پروفٹ کما لیا، امپورٹ کر کے، ایکسپورٹ کر کے، اور چینی 140 روپے سے 196 روپے تک پہنچ گئی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور رل گئی ہے. گنا دینے والا کسان سے لے کر چینی خریدنے والے سارے رل گئے ہیں. آخری بات میڈم شیخ، نااہلی، بدنیتی، لٹ مار، مافیا راج. شکریہ بھٹی صاحب. صافی صاحب، آپ کے لیے سوال بھیجا گیا ہے کہ روس کی جانب سے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیے جانے کے بعد کیا یہ اقدام خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرے گا؟ پاکستان پر کیسے اثر انداز ہوگا؟ سر، اس کی ذرا ہمیں اہمیت بھی سمجھائیے گا، کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، روس اس خطے کا ایک اہم ملک ہے، اور اس نے اگر طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے تو یہ ان کے لیے ایک بڑی تقویت والی بات ہے. اور اب طالبان کی حکومت ایک حقیقت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی اس کو تسلیم کر لینا چاہیے ان کی حکومت کو. عملاً دیکھیں کیا ہے، کیا طالبان کی حکومت 1.5 سال میں ختم ہو جائے گی؟ نہیں. کیا طالبان کی حکومت کے ساتھ یہ مختلف ممالک لین دین کر رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ ان کے ساتھ لین دین نہ کر رہا ہو. تو جب لین دین ان کے ساتھ مجبوری ہے اور وہ کرنا ضروری بھی اس لیے ہے کہ دنیا کا انٹریکشن ہوگا تو وہ طالبان سے اپنی کچھ بات منوا سکیں گے. لیکن اگر آپ ان کو آئسولیشن کی طرف دھکیلیں گے تو پھر وہ اپنے نظریات میں مزید سختی لائیں گے. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ریجن کے دیگر ممالک کو بھی مل کے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، بہت شکریہ اس رائے کے لیے. بٹ اب جو ایشو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ میرے دل کے انتہائی قریب ہے. ریپروڈکٹیو ہیلتھ، تولیدی صحت سے متعلق آپ کے لیے سوال آیا ہے. ایشو کچھ یوں ہے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بل پیش کیا گیا. اس میں کہا گیا ہے، ہماری نمائندہ مریم نواز رپورٹ کر رہی ہیں کہ پچھلے 1 سال سے یہ بل اٹکا ہوا ہے کمیٹی کے اندر.
جس میں یہ تجویز کی گئی ہے کہ 8ویں جماعت کے بعد جو اسکولز ہیں، جو طلبہ طالبات ہیں، ان کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ، تولیدی صحت کے بارے میں آگہی دی جائے. لیکن JUI کی طرف سے خاص طور پہ اس کے اوپر آبجیکشن کی جاتی ہے. اس وجہ سے 1 سال ہو گیا اٹکا ہوا ہے، اور یہ بنیادی اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے بل فحاشی پر مبنی ہے، بچوں کو یہ سبجیکٹ پڑھانا اور بڑا معیوب ہوگا. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہے، کہ آپ سمجھتی ہیں اس کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے؟ جی لینا، بالکل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس کو فحاشی سمجھ رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا. ان کو تو ہر چیز ہی فحاشی لگتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایکچولی چائلڈ میرج بین ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو چائلڈ میرج کے حق میں بولے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اب وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو اگر نصاب میں آپ نے ایڈ کرنا ہے، وہ اس کے بھی خلاف ہے. حالانکہ اگر آپ اس کو سمجھیں یہاں پر، کیونکہ لینا ایک انفارچونیٹلی ہمارا ماحول اور ہمارا جو ایک سوسائٹی سماج ہمارا ایسا ہے کہ ہر اس طرح کی چیز کو ایک ٹیبو بنا لیا جاتا ہے. حالانکہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. بیسکلی اس کو جس نظر سے دیکھنا چاہیے، جو کہ یہ ہے، وہ ہماری صحت سے ریلیٹڈ ہے. اب وہ مرد کی ہو، وہ عورت کی ہو، جو صحت ہے یہ اس سے ریپروڈکٹیو ہیلتھ اس سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ اس کو ایک ہیلتھ کیئر امپیریٹیو، ہیلتھ کیئر اویئرنیس کیمپین کے طور پہ بھی اس کو دیکھنا چاہیے. جب تک آپ کو یہ پڑھایا نہیں جائے گا تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گی کہ آپ کو کون سی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کس طریقے سے آپ نے پریونٹ کرنی ہے چیزیں، کس طریقے سے آپ نے اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے. یہاں پر تو اتنا لینا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شادی شدہ لوگ بھی جو ہیں وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے بیماریوں کے باوجود. ان کو پتہ، وہ ایک شرم، جھجک، یہ جو سارا ایک ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ہم یہ بات ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، بہت ہی ایک پرائیویٹ سی چیز ہے یا فلاں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچ ہمیں ختم کرنی پڑے گی، یہ مائنڈ سیٹ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اور جو لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں، سر JUIF کر رہی ہے اس کو اپوز، ان کو بھی یہ چیز جو ہے باور بھی کرانی ہوگی. اور ایکچولی اس کے باوجود بھی یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا، ان کی مخالفت کے باوجود بھی یہ چیزیں ہمیں لیجسلیٹ کرنی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے. جس طرح چائلڈ میرج کے اوپر بین لگا، وہ بہت اچھی چیز ہے. اسی طرح یہ چیز ہمارے نصاب میں جب تک نہیں ہوگی، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کی زندگیاں آگے رہ کے کس طرح افیکٹ ہوتی ہیں. شادی کے بعد 10 مسئلے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہوتے ہیں اتنی چیزیں. ہمیں نہیں کئی چیزیں پتہ تھی جب تک ہم نے پڑھا نہیں تھا. اور جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، اس کے اندر کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اس میں کیا شرم ہے علی؟ ہماری باڈی ہے یار، اس میں کیا شرم ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک. ہمارے اندر کیا پرابلمز ہیں، کیا چیز ہو سکتی ہے. اور محمد آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے نا، ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے، اس کے اوپر وہ سرچ کر سکتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ انسولیسیٹیڈ، مطلب غیر تصدیق شدہ عجیب و غریب چیزیں پڑھیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر سے ویٹڈ ہے نہیں ویٹڈ ہے. تو ایک ایسا پورا کا پورا آپ کریکولم کے اندر نصاب انٹروڈیوس کروائیں جس میں پتہ ہو آپ کو مستند یہ چیز ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس میں کوئی غلط ایڈوائس نہیں ہوگی، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہوگی. یو نو بیٹر اباؤٹ یور سیلف. ایبسولوٹلی یو نو بیٹر اباؤٹ یور سیلف نا. بجائے اس کے کہ آپ XYZ سورسز کے اوپر ریلائی کریں، آپ سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے اوپر ریلائی کریں جہاں کی ترکیبیں بائی دی وے کبھی نہ کبھی الٹی بھی پڑ سکتی ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے کافی کیسز کے اندر. آپ خود سیلف میڈیکیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ کیا چیز ہے. پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جب ریلیونٹ، تو تب بھی ہوتا ہے. اور یہ ہیلتھ کے، یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ اپنے بارے میں آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کو کیا چیزیں جو ہے. اچھا ویسے محمد، سنس وی ڈیبیٹنگ دس، آج کل یوٹیوب کے زمانے میں ہر چیز تو اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر، ہر چیز کو آپ گوگل کر سکتے ہو. کیا آپ کو لگتا ہے یہ آبجیکشن اٹھانا کہ فحاشی ہے اور کسی چیز اگر آپ کتابوں میں نہیں درج کریں گے، اگر آپ پڑھائیں گے نہیں تو بچوں کو پتہ نہیں لگے، یہ ویلڈ آرگیومنٹ بھی ہے؟ مجھے کہا لگتا ہے کہ ان لوگوں کے دماغوں میں فحاشی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں، جن کو نارمل چیز میں بھی ہر چیز میں فحاشی نظر آتی ہے نا، یہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یہ ان کی سوچ میں مسئلہ ہے. اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہم تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی، تھوڑی سی اوپننیس نہیں آئے گی، یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوگی. اب میں جس طرح ہم بات کریں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر، تو ہم نہ ٹی وی پر بات کرتے ہیں کھل کے. اگر اسکولز میں نہیں پڑھائیں گے آپ
तालीमी इदारों में नहीं पढ़ाएंगे तो उन बच्चों को किस तरीके से पता चलेगा? मतलब इस तरह की भी चीजें देखिए कि किताबों के अंदर उसको सेंसर किया जाता है, किताबों के अंदर सेहत के मसाइल हैं, ये चीजें जो आप डिनायल से इसके ये होते हैं कि आपको ये चीजें हैं नहीं या पेश नहीं आती। सो इसको भी अगर आप हेल्थ के इनिशिएटिव से देखें कि भाई सेहत से रिलेटेड है, मर्द औरत सबकी सेहत से रिलेटेड है ये चीज, इसके ऊपर लाजमी ये निसाब में शामिल होना चाहिए। और जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको जो है बाकी लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि इसे अपोज ना करें, बहुत जरूरी है। 25 जुलाई को जी अब इसके ऊपर वोटिंग होनी है, अब 25 जुलाई को इसके ऊपर वोटिंग होनी है। लेट्स सी क्या होता है। हम उम्मीद यही करते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और इस चीज़ के ऊपर काम होगा, इसमें कोई कबाहत नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, बल्कि हेल्थ इश्यूज़, कोई भी हेल्थ इशू हो आपको, उसकी चाहे वो आपकी ज़हनी सेहत से मुतल्लिक हो, चाहे वो आपकी जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक हो, उसमें खुलकर बात करें, क्या शर्म क्या नहीं। ये फजूल के टैबूज़ के ऊपर ना आप चलें। अब भी इट्स 2025।